نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عینانی لا تمسہما النار، دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دیا۔ دو جنتی اشخاص میں سے ایک تو وہ ہوا جو خوف الہی سے آنسو بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے آنسو کے قطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر کے اسے جنتی ٹھہرا دیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، من ذکر اللہ، جو اللہ کو یاد کرے، ففاضت عیناہ من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے اتنا روئے، حتی اصیب الارض من دموعہ، کہ اس کے آنسو زمین پر گریں، لم يعذب یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ ایک تو رونے والی آنکھ، جس آنکھ سے آنسو اللہ کے خوف سے نکلیں، اللہ کے ڈر سے نکلیں، خشیت الہی سے آنسو بہانے والا شخص، اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، سرحدوں پر پہرا دینے والا، اپنے ملک کی سرحد پر پہرا دینے والا، کہ وہ رات کو جاگتا ہے، پہرا دیتا ہے، اور اس کے ملک میں رہنے والے سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل المیت یختم علی عملہ، موت کے ساتھ ہی ہر آدمی کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ہر آدمی کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا المرابط فانہ ینمو لہ عملہ الی یوم القیامۃ، مگر اللہ کے راستے میں پہرا دینے والے کے اعمال قیامت کے دن تک بڑھتے رہتے ہیں۔ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ، اور اس کو قبر کے فتنوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ یہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ہر شخص کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے کہ آدمی عمل نہیں کر سکتا، لیکن اس کو وہ جو دنیا میں اس نے اعمال کیے ہوتے ہیں، ان اعمال کا ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں رات کو ایک اونچی جگہ پر لے گئے جہاں بہت زیادہ سردی تھی، ہمیں بہت سردی لگی، یہاں تک کہ ہم نے زمین میں گڑھے کھود لیے اور ان میں چلے گئے، وہاں آرام کرنے لگے۔ باہر تو بہت سردی محسوس ہو رہی تھی، اور اپنی ڈھالیں اپنے اوپر ڈال لیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حالت دیکھی کہ صحابہ کرام سردی کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، زمین میں گڑھے کھود کر اس میں آرام کر رہے ہیں، تو جنگ کی سی صورتحال ہے، تو ایسے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یحرسنا فی ہذہ اللیلہ، کون آج پہرا دے گا، میں اس کو ایسی دعا دوں گا جس سے وہ اپنا مقام پا لے گا۔ انصار میں سے ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہرا دوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی کو دعا دی۔ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی پہرا دوں گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی دعا دی، لیکن پہلے کی نسبت کم دعا دی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ کو اس آنکھ پر حرام کر دیا گیا جو اللہ کے خوف سے روئے، اور اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جو اللہ کے راستے میں جاگے۔ تو دیکھیے، دو ہی چیزوں کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر کئی احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث میں رونے والی آنکھ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور
رات کو پہرا دینے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر آپ کسی ملک کے فوجی نہیں ہیں، اگر آپ کسی ملک کی سرحد پر ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں لیکن آپ ملک کے اندر رہتے ہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو لے کر، کوتاہیوں کو لے کر رو سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں۔ بے شک جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے تو اس کے آنسو کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے رونے والی آنکھ اللہ کو بہت پسند ہے، اور وہ شخص جو رات کو ملک کی سرحد پر پہرا دیتا ہے یہ بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔